أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے 124۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے کفر و توحید، جہالت و ہدایت اور کافر و مومن کا فرق واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پہ، کئی ایک صورتوں میں کئی ایک مثالیں بیان کی اور انداز بدل بدل کے بات سمجھائی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کافر اور مومن، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے باغی و نافرمان کا فرق واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے یہ مثال اس طرح بیان کی، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي، کیا وہ شخص جو اوندے منہ زمین پہ گر جاتا ہے، رستے پہ چلتا چلتا اچانک وہ اپنا سر زمین پہ گرا دیتا ہے، اپنا منہ زمین پہ گرا دیتا ہے، اوندا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، کیا وہ شخص زیادہ صحیح رستے پہ ہے یا وہ شخص کہ جو اوپر کو اپنا چہرہ رکھ کے اپنے قدموں کے اوپر چلتا ہوا سیدھے رستے پہ جا رہا ہے؟ یقیناً وہی شخص سیدھے رستے پہ جا رہا ہے کہ جو اوندے منہ نیچے زمین پہ نہیں گر گیا، جس نے اپنا چہرہ زمین پہ نہیں لگا دیا بلکہ جو اپنے قدموں کو زمین پہ لگا کے سر اوپر کر کے تو وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ آگے چل رہا ہے، وہ شخص ہی یقیناً ہدایت یافتہ ہے اور صحیح راستے پہ۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر اس کی مثال یوں دی، فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ فرمایا کہ دو گروہوں کی مثال، یہ دو گروہ ہیں، ایک ایمان والوں کا، توحید والوں کا، ایک کفار کا، شرک والوں کا، باغیوں نافرمانوں کا۔ فرمایا ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گروہ اندھوں کا اور نابینوں کا ہو، جنہیں نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اچھی طرح سارا کچھ سن بھی رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے رستے کو واضح اور سیدھے اور صاف انداز میں دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں، اور آگے اللہ پاک نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے آگے دونوں گروہوں کے متعلق یہ سوال کیا، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں گروہ، کیا یہ دونوں کریکٹر، دونوں کردار مثال میں اور کردار میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، حق بات کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اندھا، بولا، گونگا، بہرا بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ یقیناً ان دونوں گروہوں کو کوئی بھی عقل مند انسان برابر نہیں کہہ سکتا، ایک جیسا نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ پاک نے مثال دی، فرمایا کہ اندھا اور بینا، اندھا اور بینا، یا یوں کہہ لیں بینا اور نابینا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ فرمایا روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری مثالیں دینے کے بعد فرمایا کہ اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے ایک مثال کے ساتھ دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، اور وہ جو اپنے پروردگار کو یاد ہی نہیں کرتا، بلا بیٹھا ہے، فرمایا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ ایک مر چکا ہے، اس کا دل مردہ ہے، اور ایک کا دل زندہ ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کو جانتا ہے، اس کا تعارف ہے اسے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ الانعام کی آیات زیر تفسیر کے اندر بھی آغاز میں ایک مثال بیان کی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کافروں کے سرداروں کے مکر و فریب اور ان کی ہیلہ سازیاں اور ان کی شرارتیں اور ان کی سازشیں، ان کا تذکرہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہر نبی کے دور میں اس طرح کے بڑے بڑے کفر کے سردار موجود ہوتے تھے جو اس دور کے نبیوں کے لیے ایک چیلنج ہوتے تھے، اور اس دور کے نبی ان کا مقابلہ کرتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ لہٰذا آپ بھی پریشان نہ ہوں، ان ابو جہل اور ابو لہبوں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں اللہ پاک نے کافروں کے ایک انتہائی فضول قسم کے اعتراض اور ان کی خواہش کا جواب دیا، اور وہ یہ تھی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کوئی معجزہ دیکھتے
تو بجائے اس کے کہ آپ پر ایمان لے آتے، وہ آگے سے کوئی نیا اعتراض کر دیتے۔ تو ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے کہ جی اس طرح نہیں، یہ تو آپ کے اوپر معجزہ ظاہر ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی بات مان لیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی پہلے نبوت و رسالت کے مرتبے پر فائز کرے اور اس کے بعد ہمیں بھی اسی طرح کا معجزہ عطا کرے، یعنی آپ کے ذریعے ہمیں معجزہ نہ دکھائے بلکہ پہلے ہمیں نبی رسول بنا کے ہمارے اوپر ہی اس معجزے کا ظہور فرمائے، پھر ہم مانیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ آوا، اور کیا؟ آوا جب اکٹھے آتے ہیں یہ دونوں حروف تو واو کا ترجمہ اردو میں پہلے آتا ہے، آ کا اردو زبان کے اسلوب میں بعد میں آتا ہے۔ آ وا، اور کیا؟ من، جو شخص یا وہ شخص جو کانا تھا، میتن، مردہ، آوا من کانا میتن، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فا، پھر احیینا، ہم نے زندہ کر دیا، ہو سے، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ کافر جو بعد میں مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی پہلے مردہ ہی تھے، ان کے دل بھی پہلے مردہ تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹی، کوئی خوبی دیکھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما دی اور وہ مردوں سے نکل کر زندوں میں شامل ہو گئے۔ ایک جسمانی زندگی اور جسمانی موت ہوتی ہے نا، یہ روحانی زندگی اور روحانی موت کا تذکرہ ہے۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی دولت ایمان نصیب فرمائی، وجعلنا، اور ہم نے بنا دی، لہو، اس کے لیے، نورن، روشنی، یا ایسی روشنی، یمشی، وہ چلتا ہے، مشا یمشی کا معنی چلنا، اور کسی کو کہنا ہو نا چلو امشی، چلو امشی، یمشی وہ چلتا ہے، بھی، جس کی مدد سے، یا اس کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ وہ چلتا ہے، یا اس کی مدد سے چلتا ہے، اس کے ذریعے سے چلتا ہے، وہ ہدایت کی روشنی مراد ہے۔ ایک روشنی تو یہ مادی روشنی ہے نا، اور ایک معنوی روشنی ہوتی ہے جو انسان کے اندر کو روشن کر دیتی ہے، دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور ہم نے اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی، روشنی سے مراد قرآن، ہدایت، اسلام، وہ چلتا ہے جس کی مدد سے وہ چلتا ہے فی الناس، لوگوں میں۔ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جس میں کئی لوگ گمراہ ہیں، تو ان گمراہ لوگوں کے ہجوم کے اندر وہ صراط مستقیم پہ چلا جا رہا ہے۔ وہ ایک خاص قسم کی روشنی ہے جو صرف اسے نظر آ رہی، باقی گمراہوں کو نظر نہیں آ رہے، اندھوں اور نبینوں کو وہ نظر نہیں آ رہے، بہروں کو نظر نہیں آ رہے۔ کمن، کیا یہ شخص جسے ہم نے زندگی عطا فرما دی، دولت ایمان نصیب فرما دی، کا مانند، من اس شخص کے، کا من اس شخص کی طرح ہے، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہے، مثلہ، جس کا حال یہ ہے۔ یہ مثل کا معنی ایک مثال بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے برابر، مثل، فلاں چیز کے مثل صدقہ دے دیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا عصر کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے کہ مثل اول، مثل ثانی، تو مثل اول کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی چیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر ہو جائے، یعنی جتنی وہ چیز لمبی ہے، اونچی ہے، ہائٹ ہے جتنی اس کی 10 فٹ ہے تو اس کا سایہ بھی 10 فٹ ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سایہ کتنا ہے؟ مثل، یعنی اس کے برابر۔ تو یہ مثل کا بھی برابری کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یہ مثل جو ہے
مثل یہ کبھی وصف، خوبی اور حال کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کی حالت ایسی ہے، اس کا وصف ایسا ہے۔ مثلا جنت کے متعلق بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا مثل الجنت، جنت کی مثال، مراد کیا ہے؟ جنت کے اوصاف، اور آگے اللہ پاک نے اس کی خوبیاں بیان فرمائی، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے۔ کمن، اس شخص کی طرح ہے، مثلہ، جس کا حال یہ ہے، جس کا وصف یہ ہے، فی الظلمات، کہ وہ اندھیروں میں ہے۔ اس شخص کا وصف کیا ہے کہ یہ اندھیروں میں ٹامک ڈوئیاں مار رہا ہے، بھٹک رہا ہے۔ نور کا لفظ اللہ پاک واحد استعمال کرتے ہیں، اور ظلمات کا لفظ اللہ پاک جمع کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ جی، نور ہدایت، روشنی، حق، صراط مستقیم، وہ صرف ایک ہے، وہ زیادہ نہیں۔ اور گمراہیاں، ضلالتیں، جہالتیں، بدعات وہ کئی ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کمم مثلہ، اس شخص کی طرح ہے، مثلہ، جس کا حال یہ ہے کہ فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج، لیسا نہیں، بازر بھی، ہرگز، یہ لیسا میں زور پیدا کرنے کے لیے، بازر بھی، اس کا الگ کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ لیسا کے اندر ہی زور پیدا کر دیں گے۔ لیسا بھی، ہرگز نہیں، خارجن، نکلنے والا، من سے، ہا، ان سے، یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ظلمات کی طرف، تو ظلمات واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے نا، اکثر لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اس سے، اب پیچھے تو لفظ ہم جمع پڑھ کے آئے ہیں، اندھیروں میں ہے وہ، تو اس لیے یہاں بھی جمع میں ہا کا ترجمہ کریں گے، لیس بخارج منہا، ہرگز نکلنے والا نہیں وہ ان سے، ان تاریکیوں سے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیا گیا ہے، فعل مجہول، پیسے وائس، للکافرین، کافروں کے لیے، ما، جو، کانو، تھے وہ، ما کانو، جو تھے وہ، یعملون، کیا کرتے، کافروں کے اعمال ان کے لیے ہمیشہ ایسے ہی اللہ پاک مزین کر دیتے ہیں، وہ جہالتوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ گمراہیوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ تاریکیوں اور ظلمات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، حق بات کی مخالفت مسلسل کر کر کے حق کو ٹھکرا کے ایک وقت آتا ہے جب سم بکم عمی کی کیفیت آ جاتی ہے، اللہ پاک ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہ لوگ جب اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ان کا ان جہالتوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور پھر نکلنا تو دور کی بات ہے، الٹی ان کی گمراہیاں، ان کی جہالتیں، ان کا کفر، عناد، بغض، یہ ان کے لیے مزین ہو جاتا ہے، وہ چیزیں ان کو خوبصورت لگتی ہیں، اپنی بادامالیاں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے تاکہ یہ اپنی بغاوت و نافرمانی اور کفر و شرک کے اندر اور آگے بڑھ جائیں، اور پھر یکدم اللہ پاک ان کی گرفت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، سب سے بڑے، اکابر، یہ اردو میں بھی عام لفظ استعمال ہوتا ہے، اکابر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، اکابر بڑے، اکبر، کبیر، یہ اکبروں کی جمع ہے، اکابر، تو یہاں جو بڑے ہیں وہ کافروں کے بڑے مراد ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑوں کو، مجرمیہا، اس کے مجرموں کو، اور اسی طرح ہم نے بنایا
ہر بستی میں سے سب سے بڑے اس کے مجرموں کو، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے بڑوں کو، جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، سردار، ان کو مجرم بنا دیا نبیوں کی آزمائش کے لیے، نبیوں پر ایمان لانے والوں کی آزمائش کے لیے۔ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بدمعاش قسم کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مجرم بن جاتے ہیں، اور اس طرح وہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی۔ اللہ پاک نے ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون اور ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہو، لی تاکہ، ایسا کیوں کیا؟ لی تاکہ ان کو مال زیادہ دے دیا، سٹیٹس، عزت، وقار، نوکر چاکر، لی تاکہ یمکرو، وہ مکر و فریب کریں، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ قاریتن کی طرف، بستی نہیں، بستی تو اردو کا لفظ ہے نا، یہاں عربی میں ڈھونڈے لفظ، اردو میں تو ہا ضمیر نہیں نا لوٹتی پیچھے، نہ اردو میں ہا ضمیر ہوتی ہے۔ فیہا، اس میں، کس میں؟ قاریتن، بستی، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرے، خوب مکر کر لیں، اپنے ایمان والوں کو روکنے کی جتنی کوشش کرنی ہے کر لیں، ظلم کر لیں، زیادتیاں کر لیں۔ وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر و فریب کرتے، الا مگر، بازر بھی ساتھ، انفسہم، اپنے آپ کے، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی مکر و فریب، سازشیں، شرارتیں ایمان والوں کے خلاف ہم کر رہے ہیں نا، نبیوں کے خلاف ہم کر رہے ہیں، یہ ہم در حقیقت اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں، یہ گڑھا در حقیقت ہم اپنے ہی لیے کھود رہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلہ دیا ہے کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو آپ کے دشمن بنے بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے دور میں بڑی بڑی بستیوں کے اندر بڑے بڑے جو سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے نا، ہم انہیں بڑا بنا دیتے تھے تاکہ وہ اپنا مکر و فریب کر لیں جو کرنا، اور اس طرح ان کی بھی آزمائش اور ایمان والوں کی بھی آزمائش، اور پھر بالآخر اللہ پاک ان کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا، جیسے ان مکہ کے سرداروں کو اللہ پاک نے غزوہ بدر کے اندر ذلیل و خوار کر دیا تھا، دنیا کے اندر جب ان کے لاشیں گرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 112 میں ہم پڑھ چکے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ تو وہاں بھی اگرچہ تذکرہ تقریباً یہی تھا، لیکن وہاں صرف عام انسانوں اور جنوں کا تذکرہ تھا کہ جو نبیوں کے دشمن ہوتے تھے، لیکن یہاں یہ بات بتائی کہ وہ صرف عام لوگ ہی دشمن نہیں ہوتے نبیوں کے، بلکہ جو اس بستی کے بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نبیوں کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، جاءت، آتی ہے، ہم ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، تیسرا مضمون آج کی آیات کے اندر بیان ہونے والا تیسرا مضمون، وَإِذَا، اور جب، جاءت، آتی ہے، ہم ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی یا کوئی معجزہ، نشانی سے مراد کوئی معجزہ وغیرہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی اللہ پاک نے کئی معجزات کا ظہور فرمایا تھا، سفر ہجرت کے دوران، سفر جہاد کے دوران، بکری کا آپ نے دودھ دویا تھا، شق قمر، چاند کے ٹکڑے، تو اس طرح کے کئی معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سب سے بڑا معجزہ جو دیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ اب معجزہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا تھا وہ قرآن مجید۔ باقی نبیوں کے معجزے ان نبیوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، نبی دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ بھی ختم۔ لیکن یہ معجزہ چونکہ یہ آخری پیغمبر پہ اترا تھا نا، اور آخری نبی کی نبوت و رسالت تو قیامت تک قائم رہنی تھی، اللہ پاک نے معجزہ بھی ایسا عطا کر دیا جو قیامت تک قائم رہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، آیۃ نکرہ، کوئی نشانی، اینی سائن، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نؤتا، ہمیں دیا جائے، نؤتا فعل مجہول ہے مضارع، نؤتا ہم دیے جائیں، ہمیں دیا جائے، مثلا اس جیسا، کس جیسا؟ ما جو اوتیا، دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، کہ اللہ کے رسولوں کو، رسول اللہ ہو تو اللہ کا رسول، اور رسول اللہ ہو تو اللہ کے رسول، یعنی زیادہ رسول، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی ہمیں بھی نبوت اور رسالت دی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ معجزے دیں ہمیں۔ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، حیث، جہاں، یجعل، وہ رکھتا ہے، رسالتا، رسالت، ہو، اپنی، اللہ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ یہ نبوت و رسالت کا تاج اللہ نے کس کے سر پہ سجانا ہے، یہ اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہ تمہاری خواہش سے تمہیں تھوڑی مل جانی ہے، یہ نبوت و رسالت ایک وہبی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہوتا ہے، کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ محنت کر کے حاصل کر لے، نہیں، یہ اللہ پاک کو پتا ہے کہ اس نے کس کے سر پہ یہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ کے اور طائف کے اور مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں، چودھریوں، نوابوں کے سر پہ یہ تاج نہ سجائے، اور مکہ کے ایک در یتیم کے سر پر یہ تاج سجا دے، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ سیصیب، سین زبر سا، ان قریب، یصیبو، یصیبو، پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، سیصیب الذین، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے اجرموا، جرم کیے۔ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، یہ مجرم لوگ، نبیوں کے مشن میں رکاوٹیں ڈالنے والے، یہ مکر و فریب اور سازشیں کرنے والے، یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے بس ان کی رسی ہمیشہ ہی دراز کر دی ہے، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے پہنچے گی، صغارن، بڑی ذلت، صغارن نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ہم اس کے اندر بڑا ہونے کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، صغارن، بڑی ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی، وعذاب شدید، اور بہت سخت عذاب بھی پہنچے گا، بازر بھی، اس وجہ سے، ما جو کانو تھے وہ، یمکرون، مکر و فریب کیا کرتے۔ اللہ ہم سب کو ان کافروں، ان سرداروں جو کہ آج کے دور کے اندر بھی موجود ہیں، ان ائمۃ الکفر کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا شمار اپنے زندہ دل بندوں میں فرما لے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دے۔ اے اللہ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ اے اللہ ہماری اس